جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ عالم برزخ کا جو ہے وہ قبر ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا، شاید کیا سبھی کو پتہ ہوتا ہے، جو مسلمان ہیں ان کو پتہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد فرشتے ان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قبر میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں تو ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، وہ دکھتے کیسے ہیں، ان کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قبر کی رات کا امتحان کیا ہے، کہ قبر میں دبانے کے بعد انسان کی منزل کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کا شروع ہوتا ہے۔ قبر ہر انسان کو دباتی ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ قبر ہر انسان کو دباتی ہے، جو نیک ہے اس کو بھی اور جو برے ہیں اس کو بھی، مگر فرق اتنا ہے کہ جو نیک ہے اس کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے گود میں، اور برے کو ایسے دباتے ہیں کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ تو قبر کا یہ امتحان مردے کے پاس فرشتوں کا آ کر سوال جواب کرنا ہے، یعنی سب سے پہلے اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور قبر میں روح کو لوٹایا جانا اور میت کو بٹھلا کر فرشتوں کا سوال جواب کرنا ہر شخص کے لیے سیم ہے، مگر جوابات اور اجر میں فرق ہے، جس کے تفصیل کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ منکر نکیر کا حلیہ کیسا وہ بتا دیتا ہوں کہ مردے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، دونوں کا رنگ سیاہ ہوں گے یعنی کالا ہوگا، اور دونوں کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو حدیث بھی آگے بتاؤں گا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسی حدیث کے حساب سے یہ سرل بھاشا میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اگر میت سے اسلام کے علامات ظاہر ہو رہی ہوں گی تو وہ فرشتے سوال کریں گے جس کا نام منکر ہوگا، اور اگر کفر کی علامت ظاہر ہو رہی ہوگی تو سوال کرنے والا فرشتے کا نام نکیر ہوگا۔ منکر نکیر نام کے مطلب ہوتا ہے کہ اجنبی ہونا ہے، یعنی کہ دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ اجنبی کی طرح ہوں گے، ان کو کوئی نہیں پہچانتا ہوگا۔ منکر اور نکیر دونوں کا معنی ہوا نہ پہچانا ہوا، کیونکہ میت کے سامنے ان کی صورتیں اجنبی ہوں گی۔ اس سے پہلے میت نے ایسی صورت کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ ان کو قبر میں آنے کے لیے اور میت کی آزمائش کے لیے سیاہ رنگ یعنی کالا رنگ، قبیح صورت، نیلی آنکھیں، ایک جگہ ٹکٹکی باندھ کر دوسرے کو ڈرانے والی دیکھنے والی آنکھیں دی گئی ہوں گی۔ یہ منظر یقیناً میت کے لیے عجیب و غریب ہوگا۔ ان کے حلیے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ عربی میں آپ کو اس کا ہندی بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلو آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں کہ اس عظیم شخص سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا کہتا تھا؟ تو وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو طولن عرصن مطلب 70 ہاتھ کشادہ اور منور کر دیا جائے گا، پھر کہا جاتا ہے کہ آرام سے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں واپس جا کر گھر والوں کو بتاؤں؟ وہ کہتے نہیں، دلہن کی طرح سو جاؤ، جس کو گھر والوں میں سے محبوب ترین شخص ہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ اور منافق ہو تو کہتا ہے کہ میں لوگوں سے کچھ سنا کرتا تھا اور خود بھی کہتا تھا، مجھے معلوم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، پس وہ اس پر اکٹھی ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو خرابگاہ سے اٹھائے گا۔ قبر میں فرشتے ہیبتناک اور خوفناک شکل میں آتے ہیں تاکہ ان میں سے دہشت اور ہولناکیاں پائی جائے۔ ان کو دیکھ کر کفار حیران ہو جائیں گے اور ان سے ڈریں گے، اس طرح وہ جواب دینے میں حیران ہوں گے۔ لیکن مومنوں کی صرف آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا، وہ کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کریں گے جو مومن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مومن دنیا میں عذاب قبر اور منکر نکیر سے ڈرتا ہے، تو اس وجہ سے قبر میں اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر سے امن میں رکھ کر دنیا کے خوف کا بدلہ عطا فرمائے گا۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے ایسے آدمی کی صورت میں آتے ہیں جس کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ سیاہ رنگ سے یا تو حقیقتاً سیاہ رنگ ہی مراد ہے، یا سیاہ رنگ میں دوسرے رنگوں کی نسبت دہشت اور وحشت زیادہ ہوتی ہے، یا سیاہ رنگ سے ان کا قبیح المنظر اور بد شکل ہونا مراد ہے، اور نیلی آنکھوں سے ان کا تیز آنکھوں سے دیکھنا اور نظر کو گھمانا مراد ہے۔ جس طرح دشمن کو تیز نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنی نگاہ گھماتا ہے، اسی کی سیاہی چھپ جاتی ہے اور سفیدی نمایاں ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب دیش کو نیلی آنکھیں سے موصوف کرتے ہیں کہ رومی لوگ عربوں کے دشمن ہیں، ان کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں۔ فرشتے کے بارے میں ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا علم سکھائے جس سے آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا یہ تصور کرو کہ جب تمہارے لیے زمین 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی جگہ ہوگی تو تیرے وہ گھر والے اور بھائی جو تیرے جدائی کو ناپسند کرتے تھے یہ کریں گے کہ وہ تجھے اسی میں داخل کر کے اوپر اینٹ اور مٹی ڈال دیں گے۔ پھر تیرے پاس نیلی آنکھوں اور گھنگرالے بالوں والے 2 فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر نکیر ہے۔ پھر سوال جواب ہوگا، تو اگر تو انہیں ٹھیک جواب دیا تو تجھے نجات حاصل ہوگی اور یہ محض اللہ کی طرف سے عطا کردہ ثابت قدمی ہو سکتی ہے، اور اگر تو نے کچھ نہ کہا تو تو ناکام ہو جائے گا۔ حوالہ بائے بہقی۔ اور ایک آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عمر بتاؤ تمہارے اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے لیے 3 ہاتھ اور 1 بالش لمبا اور 1 بالش چوڑا گڑھا کھودا جائے گا۔ پھر تمہارے پاس منکر نکیر سیاہ شکل والے اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے ان کے آئیں گے، اور ان کی آوازیں کڑک دار بجلی کی مانند ہوگی اور نگاہیں خیرہ کر دینے والی بجلی کی طرح ہوں گی۔ وہ زمین کو اپنے دانتوں سے کھودیں گے اور تجھ کو بٹھائیں گے اور ڈرائیں گے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری اس وقت بھی یہی حالت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کی، تب تو میں بحکم الہی ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ ان حدیثوں سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال کے حساب سے اس کے جواب ہوں گے۔ آپ چاہے دنیا میں کتنے بھی جواب رٹ لے، کچھ بھی کر لے، اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہاں پہ بھی کوئی کام نہیں آئے گا، اور دنیا میں اگر اچھے اعمال کریں گے تو وہاں پہ جواب آسانی سے دیا جائے گا۔ سوال جواب نارمل 3 سوال ہوتے ہیں، تو آگے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ویسے بھی شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سوال کیا ہوتے ہیں، ان کے جواب کیا ہوتے ہیں، اور جو بندہ اعمال اچھا کرتا ہے اس کے لیے جواب دینا آسان ہوگا، اور جو بندہ اچھا اعمال نہیں ہے تو اس کے لیے وہ سوال جواب مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں، کوئی بھی اس دنیا سے جائے، با ایمان جائے اور سوال جواب دینے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ اور اس چینل پہ نئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم ایسے ہی مسئلوں مسائل کی ویڈیو اس چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں اور جانکاریاں وغیرہ اس چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔